میری لاش گھمائی جائے ان کی گلیوں دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں آپ کو یہ کسی بھی زاویے سے نعت لگتی ہے یا اس ادب کی کوئی ایک بھی جھلک نظر آئی جو شایان شان مصطفیٰ نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے ہونی چاہیے؟ وہ جن کا مقام یہ ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے زندگیاں حضور کے نام وقف کر دی، گھر بار لٹا دیے، لیکن اللہ ان کو بھی حکم دے رہا ہے، قرآن بنا دیا جن کا ادب کہ خبردار میرے محبوب کی آواز سے اونچی آوازیں آپ کی نہ ہو، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نعت لکھنا تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے۔ ہمارے صوفیاء بزرگ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نعت کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی آپ کو ایمان سے خارج کر سکتی ہے۔ جب اتنے بڑے صحابیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو کیا ہم نعت لکھتے ہوئے یا اتنی بے باکی سے بھری بزم میں یوں ایسے پکار سکتے ہیں، کیسے انداز اپنا سکتے ہیں؟ کسی علاقے کے چودھری، ایس ایچ او یا ڈی پی او کے آپ آفس میں پیش ہو جائیں نا، تو آپ یوں ہاتھ باندھ کے اپنے بٹن بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پورا سر سے لے کے پاؤں تک ادب کے زاویے میں ہوتے ہیں، اور یہاں تو ذکر تاجدار انبیاء کا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں زبان، کیا میں سمجھتا ہوں کہ لفظ لفظ کا وضو ہونا چاہیے؟ وہ جیسے شعر ہے نا کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے حضور ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں یہ معیار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ انداز، یہ تو صرف پیشہ ورانہ ہے، یہ صرف لوگوں سے واہ واہ اور پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے، محض اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کی نعت کی محافل ہونی چاہیے، میں بھی انعقاد کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا خدا را ایسے لوگوں کو بلانے کی بجائے خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، میاں بیوی بیٹھیں، والدین کو ساتھ لے کے بیٹھیں، خود اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ نعت پڑھیں، درود پاک کی محافل کیا کریں، جتنا درود پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں، لیکن ایسے لوگوں، پیشہ ورانہ لوگوں سے بچیں۔ میری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، لیکن یہاں بات حضور کی عزت اور ناموس کی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ نعت مقبول سنیں اور اس کے بعد آپ خود انالیسس کر لیں گے کہ کون سی آپ کو نعت لگی اور کس کو سننے کے بعد دل میں آپ کی کیفیت اتری۔ ہمارے شوق محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی محتاج وہ ذات۔ اس بھائی نے نعت کا حق ادا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی، آپ جب نعت پڑھ رہے ہوں، نعت کی الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہو، تو نہ دامن ادب ہاتھ سے چھوٹے اور نہ ہی سنجیدگی جانی چاہیے۔ اس بھائی نے ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑا، سنجیدہ بھی رہے اور آنکھیں پلکیں نیچے جھکا کے مؤدبانہ انداز میں نعت پیش کی کہ دل پہ جا لگی۔ یہ ہوتا ہے انداز، اور ایسی ہوتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو سننے کے بعد دل میں تازگی اتر آئے، حضور کی یاد آنے لگے، آپ سے والہانہ محبت ہونے لگے، عبادات سے پیار ہونے لگے، اور دل کرے کہ میں بھی اسی سانچے میں ڈھال جاؤں جو حضور چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور سے محض زبانی عشق کا دعویٰ نہیں ہے۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ پتر عشق کا دعویٰ تب تک سچا نہیں ہوتا جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں۔
تو محبوب سے جب لو لگ جاتی ہے نا تو پھر اپنا آپ تو ختم ہو جاتا ہے. جیسے صوفی شاعر نے کہا نا کہ رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپ پہ رانجھا ہوئی, سدو نہیں میں نتی دو رانجھا, ہیر نہ آکھے کوئی. پھر انسان اس زاویے میں ڈھل بھی جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محفل میں بیٹھ کے پورا ہو جائے. دنیاوی عشق میں مبتلا ہو جاؤ تو رات دن کا کھانا بھول جاتے ہو, ماں باپ سے لڑتے ہو رشتے کروانے کے لیے. یہ دنیا کا عشق ہے, عشق مجازی ہے. اور یہاں حضور کا عشق اتنا سادہ ہے کہ محض دعوے کیے اور ختم, محض نعرے لگائے اور ختم. نہیں, عشق میں پھر مصیبتیں آلام آتی ہیں, زمانے کے تانے بھی سہنے پڑتے ہیں, پھر اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے جو حضور چاہتے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک عاشق رسول نظر آئے, اس کے عمل میں بھی, زبان میں بھی, اخلاق میں بھی اور کردار میں بھی. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. سلام پہنچے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.